اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف، اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ پڑھا۔ خطبہ حاجہ میں 3 آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ خطبہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نکاح کا خطبہ ہے، یا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، یا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عید کا خطبہ ہم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو جہاں محفل نکاح میں، عقد نکاح کے موقع پر، خطبات جمعہ میں، عیدین میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وعظ و نصیحت سے پہلے آپ اس خطبے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور ان کا ایک رسالہ اس پر ہے، خطبۃ الحاجہ التي يعلمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطبہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے، جس کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمیں اس خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت بابرکت خطبہ ہے۔ اس خطبے کا نام خطبہ حاجہ ہے، مسنون خطبہ۔ آپ میری باتوں کو غور سے سنیے، انشاءاللہ خطاب کے اخیر میں آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور سوالات اسی تقریر سے متعلق کریں گے۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، انہی باتوں سے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے، اور سوال کا جواب دینے میں بزرگ احباب، نوجوان، چھوٹے بچے، کوئی بھی شرم نہ کریں۔ جس سے جو جواب ہو سکتا ہے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس سے علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو بھی باتیں پیش کی گئی ہیں سوال و جواب سے، مذاکرے سے، ساری باتوں کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس اصول پر ہم لوگ عمل شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صحیح جواب دینے والے بھائی کو انشاءاللہ ایک تحفے اور انعام بھی پیش کیے جائے گا۔ اس لیے آپ غور سے، نوجوان بچے جو ادھر بیٹھے ہیں ذرا سامنے آ گئے تو اچھا رہتا، غور سے باتیں سننے کی کوشش کیجیے۔ میں نے کہا کہ میں نے جو عربی کا خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کا نام ہے خطبہ حاجہ۔ تو اس طرح سے ذہنوں میں پوائنٹ بٹھائے رکھیں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے جو خطبہ پڑھا، اس خطبے کو، مسنون خطبے کا کیا بولتے ہیں، تو آپ کہیں گے خطبہ حاجہ۔ تو یہ مسنون خطبہ ہے جس کا نام خطبہ حاجہ ہے۔ بہرحال تو موضوع میرا آج ہے اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف۔ دیکھیے، تربیت اولاد یہ بہت ہی اہم اور وقت کا بڑا ہی حساس اور نازک موضوع ہے۔ اس موضوع پر جتنا زیادہ خطاب ہو، جتنی زیادہ روشنی ڈالی جائے، اور اس موضوع کی جتنی وضاحت کی جائے، کم۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے، زمینات ہیں، جائیداد ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی زندگیوں کا چین و سکون غارت ہو چکا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کتنے ایسے ہیں جو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں، راتوں کی نیندیں ان کی غائب ہیں، ایک دوسرے سے رو کر کے، آنسو بہا کر کے، شکوے شکایت کر کے اپنے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی باغی نافرمان اولاد سے پریشان، اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان، اپنی بد اخلاق اولاد سے پریشان۔ وہ ماں باپ جو سر اٹھا کر کے سماج میں جیتے تھے، وہ ماں باپ جو قوم کی جماعت و جمعیت کی قیادت اور سیادت سنبھالتے تھے، وہ اپنے بچوں کی طرف سے ان کا سر جھک گیا۔ ان کے بچے کچھ ایسے برائی میں ملوث ہو گئے، ایسے کچھ کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ باپ جو قوم کی قیادت سنبھالتا تھا، سر اٹھا کر کے لوگوں میں جیا کرتا تھا، آج وہ اپنے نافرمان، بد اخلاق
اولاد کی طرف سے وہ سر جھکا کر کے جینا، چہروں کو چھپائے پھرتا، شرمندہ ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تربیت اولاد، بچوں کی تربیت، بچوں کو بنانا، بچوں کو نکھارنا، ان کو سنوارنا، یہ ہر ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ان پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کی توجہ، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں اپنے بچوں کے حوالے سے کس چیز پر ہے؟ ان کی دنیا بنانے میں، ان کی دنیا سنوارنے میں۔ میرا بچہ ایک اچھا انجینئر بننا، میرا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بننا، میرا بچہ ایک اچھا پروفیسر بننا۔ بچے کے تعلق سے ماں باپ کی ساری محنتیں، ساری کوششیں ان کی دنیا بنانے کے تعلق سے۔ اس لیے آج بچے انجینئر بن جا رہے ہیں، آفیسر بن رہے ہیں، ایک اچھا ٹیچر بن رہے ہیں، لیکن اخلاق و کردار سے آج۔ اس لیے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھائیں، لیکن تربیت کے باب میں سب سے پہلے ان کو ایک اچھا مسلمان اور مومن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ آپ ان کی دنیا کی فکر کرنے سے زیادہ آپ ان کے دین و ایمان کی فکر کیجئے، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی فکر کیجئے۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کے دنیا کی فکر چھوڑ دیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے حوالے سے نہ ان کی دین کی فکر ہے، نہ ان کی دنیا کی فکر، بالکل غافل ہیں، اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیے، نہ ان کی دین کی فکر کرتے ہیں، نہ دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں بالکل غافل ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ یاد رکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے قیامت کے دن اولاد سے، ماں باپ کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا، وہی والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کی۔ یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کریں جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جو آگ انسانوں سے اور پتھر سے بھڑکائی جائے، اس آگ سے بچانے کی ہم اپنے آپ کو فکر کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں، ان کی صحیح تربیت کر کے، ان کو دین و ایمان سکھا کر کے، ان کے اخلاق و کردار کو سنوار کر کے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگوں، ایک آدمی گھر کا سرپرست مرد اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ذمہ داروں کی جب بات آتی ہے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت مزہ ملتا ہے کہ جماعت کے ذمہ دار، جمعیت کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ داروں کے بارے میں بات چل رہی ہے، ان کو خوب برا بھلا کہا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار۔ جس طریقے سے ہمیں دوسرے ذمہ داروں کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے، قوم کا ذمہ دار، جمعیت کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی فکر کرنے سے پہلے مجھے اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہوتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کروں؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار،
ہر شخص ذمہ دار، جو جتنے کا ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے، ہم سے دوسرے کی ذمہ داری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرے اور اپنی خامیوں کو دور کرے۔ خاص طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے ہر ماں باپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، خاص طور پر دنیا سے زیادہ ان کے دین و ایمان کی تربیت کی فکر کرے اور ان کی دنیا بنانے سے بھی غافل نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج فتح مکہ کے سال بیمار ہو گئے، حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو گئے، مرض الموت میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ بہت کافی بیمار ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا مالدار، میرے پاس بہت سارا مال اور میرے مال کی وارث صرف میری اکلوتی بیٹی اور میرے پاس دنیا کا مال، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا 2/3 مال وصیت کر دوں اللہ کی راہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں آدھا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں، بہت سارا مال ہے، میرے پاس ایک ہی بیٹی وارث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کم سے کم 1/3 مال مجھے وصیت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، 1/3 مال کی تم وصیت کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اِنَّكَ أَن تَذَرْ وَرَثَتَهُمْ إِنَّكَ أَن تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد، تم اپنے بیوی بچوں کو خوشحال مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو غریب فقیر تنگدست بنا کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا مت کرو۔ تو ہمیں والدین کو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے ان کی دنیا کی بھی فکر کرنا ہے، لیکن دنیا کی فکر کے ساتھ ہمیں دین کی فکر کرنے سے غافل نہیں ہونا۔ دنیا کی فکر سے بڑھ کر کے کہیں زیادہ ہمیں ان کے دین و ایمان کی تربیت کرنا ہے، ان کے دین و ایمان کو سنوارنا ہے، اور دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف۔ آپ نے جان لیا کہ بچوں کی تربیت کتنا ضروری ہے اور یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ماں باپ ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اصول ہیں تربیت کے، بہت سارے آداب بیان کیے گئے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے تربیت کریں۔ آج مجھے تربیت کے باب میں صرف ایک جز پر بات کرنی اور وہ ہے اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف۔ اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف، اس جز پر مجھے بات کرنی۔ یاد رکھیے، عدل و انصاف ایک ایسا مبارک عمل ہے، عدل و انصاف ایسی عظیم نیکی کہ یہ نیکی جہاں بھی پائی جائے، انصاف جہاں ہوگا وہاں برکت ہے۔ جہاں بھی ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ اگر انصاف شروع کر دے، ملک میں خیر و برکت شروع ہے۔ کرپشن، ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، رہزنی، چوری، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ملک میں امن و سکون کا ماحول قائم۔ انصاف کی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہی انصاف جماعت کا ذمہ دار اپنے جماعتی احباب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، جماعت سے خیر و برکت شروع۔ ماں باپ
اپنے گھر میں گھر کا سرپرست ذمہ دار گھر میں انصاف کا معاملہ کرے، گھر میں اللہ کی برکتیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کورٹ اور کچہریوں میں جو ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، ہماری زندگی کی ساری طاقتیں، ساری انرجی، سارا مال اسی میں ضائع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس ذری اصول کو چھوڑ دیا۔ جس گھر میں انصاف کا جنازہ اٹھے گا اس گھر سے خیر و برکت ختم ہوگی، بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ یہ نظام ہے اللہ۔ جہاں بھی انصاف ہوگا وہاں برکت ہوگی، جہاں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، حق تلفی ہوگی، لوگوں پر زیادتی ہوگی، وہاں سے اللہ کی رحمت ختم ہوگی، اللہ کی مار پڑے گی، وہاں پر اللہ کی طرف سے بلائیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اولاد کی تربیت میں عدل و انصاف بہت ضروری چیز، بہت ضروری چیز۔ صرف تربیت اولاد کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں کہیں بھی عدل و انصاف ضروری۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی جگہ جگہ تعلیم دیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے 3 باتوں کا۔ ایک تو عدل و انصاف کا معاملہ، دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور تیسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑو۔ یہ 3 باتوں کا اللہ کا حکم ہے، اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ بے حیائی کے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے۔ جو بھی شہوانی کام ہے، چاہے زبانی ہو یا فعلی ہو، بے حیائی کے کاموں سے، منکر ہر برے کام سے اللہ منع کرتا ہے۔ والبغی، اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں، ایک آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا۔ آیت کا اختتام اللہ فرماتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم دے کر کے، 3 باتوں سے منع کر کے اللہ نصیحت تمہیں کر رہا ہے، تاکہ تم اللہ کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ اور تم کامیاب ہو۔ اس آیت کریمہ میں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ ان اللہ یأمر بالعدل۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تفسیر سعدی میں کہتے ہیں عدل و انصاف یہ عام ہے، چاہے وہ اللہ کے حق سے تعلق ہو، چاہے بندوں کے حق سے تعلق، اور بندوں کے حقوق میں چاہے کسی کا بھی حق، ہر جگہ انصاف کرنا۔ آیت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انصاف کہاں کرنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف اللہ کے حق میں بھی ہو، بندوں کے حق میں بھی ہو، اور بندوں کے حقوق میں سارے بندوں کے ساتھ انصاف۔ ہماری اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، دوسرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ ظلم اس روئے زمین پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑا انصاف توحید ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا انصاف اگر کوئی ہو سکتا ہے تو توحید ہے، ایک اللہ کی بات، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ انصاف ہو اور اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، عدل و انصاف کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ قرآن کی 2 آیتیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا
وہ उमिरतु लिअअदिल बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ का मामला, ये मुझे रब की तरफ से हुक्म है। और सूरह आराफ की आयत नंबर 29 में कहा कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया कि मैं हर एक के साथ इंसाफ करूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को हुक्म दिया है। कितनी जरूरी चीज, इंसाफ कितना जरूरी है, कितना अहम मामला है कि अल्लाह अपने नबी को इंसाफ करने की तालीम देता है। और सिर्फ नबी को नहीं बल्कि तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को अल्लाह ताला ने जहां किताब दी, किताब के साथ रसूलों के साथ अल्लाह ताला ने मीजान यानी अदल इंसाफ भी नाज़िल किया। पैगंबरों को अल्लाह ने जहां किताब दी वहीं मीजान दिया। मीजान से मुराद मुफस्सिरीन ने किया लिखा है अल अदल। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में कहा लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलीलों, वाज़ेह निशानियां, वाज़ेह दलीलें देकर के भेजी और पैगंबरों के साथ हमने किताब नाजिल की। वल मीज़ान, मीज़ान से मुराद अल अदल, हमने इंसाफ भी उतारा, मीज़ान उतारा। क्यों? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे, लोगों के साथ इंसाफ का मामला है। अदल और इंसाफ इतना जरूरी चीज है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को ये चीज दी, नबी को इसका हुक्म दिया। और सिर्फ नबी को नहीं बल्कि ईमान वालों को भी इस बात का हुक्म है कि वो हर एक के साथ इंसाफ का मामला है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 135 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अदल और इंसाफ कायम करने वाले हो जाओ, अल्लाह के लिए हक की गवाही देने वाले बन जाओ। आगे अल्लाह ने क्या कहा वलौ अला अनफुसिकुम, हक की गवाही देने की अगर जरूरत पड़े हक की गवाही दो, इंसाफ की बात करो। तुम्हारी इंसाफ की बात से, हक की गवाही से अगरचे तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो जाए, तुम्हारे अजीजों के खिलाफ हो जाए, इसकी परवाह मत। हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, अगरचे तुम्हें इंसाफ की बात अपने खिलाफ करना, तुम्हें ये इंसाफ की बात बोलने पर तुम्हारा ही नुकसान हो जाए, ये इंसाफ की आवाज तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उठाने की जरूरत पड़े तो उठाओ, इंसाफ की आवाज बुलंद। अल्लाह ने आगे कहा वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन। फिर बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए कभी भी फैसला करते हुए हमें इंसाफ के दामन को मजबूती से पकड़ना चाहिए। कभी भी फैसले में बैठते हुए आमतौर पर हमारे पास मियां बीवी की लड़ाई, मियां बीवी के झगड़े के मसाइल उठते रहते। जमात के अरबाब इख्तिदार, मुख्तदर हस्तियां, जिम्मेदारान फैसले के लिए बैठते। जब भी हम फैसले के लिए बैठे मियां बीवी की लड़ाई में को हल करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को हल करने के लिए, किसी भी मसले में इख्तिलाफ को हल करने के लिए इंसाफ के पहलू को गालिब रखें। किसी मालदार की मालदारी से मरूब होने की जरूरत नहीं, किसी गरीब की गुर्बत को देख करके उस पर रहम करने की जरूरत नहीं, किसी करीबी की गुर्बत, उसकी रिश्तेदारी तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके, यहां तक कि किसी दुश्मन की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह ने कहा किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके। दुश्मन कौम के साथ अगर तुम्हें फैसला करने का मौका मिल रहा है, इंसाफ करो, उसकी दुश्मनी का गलत फायदा मत उठाओ। मेरे बुजुर्गों दोस्त, और यही नहीं बल्कि काफिरों के हक में भी फैसले की जरूरत पड़े तो इंसाफ, वहां भी इंसाफ। सूरह मुमतहिना में अल्लाह ताला ने कहा
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وہ کافر جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم سے قتال نہیں کر رہے ہیں، تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، سکون و اطمینان سے تم اپنی بستی میں جی رہے ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ جو تم سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بھلائی کرنے، انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. اللہ تمہیں نہیں روکتا. کافر قوم ہے لیکن وہ تم سے لڑ نہیں رہے، جھگڑ نہیں رہے، تمہاری عبادت میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، تم سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی بستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے کبھی بھی ہمیں انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ہمیں ناانصافی نہیں کرنا چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 50 اور 8 میں اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ادا کر دو، امانت میں خیانت مت کرو، جو جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو دے دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ. میرے بزرگوں اور دوستو، انصاف کی آواز بلند کرنے والے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. دنیا میں وقتی طور پر لوگ اس کے مخالف ہوں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس پر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی حال میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے ہم آواز اٹھائیں گے تو انصاف کی آواز، ساتھ دیں گے تو حق کا ساتھ دیں گے. ظلم کے معاملے میں غلط جگہ ہم کسی کا تعاون نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے. ایک مومنانہ کردار یہی ہے کہ آپ انصاف کی بات کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانُوا ذَا قُرْبَىٰ. بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ. رشتہ داری، دوستی، امیری، غریبی، کسی بھی چیز کا کوئی لحاظ، انصاف اللہ کو مطلوب ہے. آپ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اپنوں کا آپ نے لحاظ نہیں کیا. خود اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں آپ نے انصاف کا معاملہ کیا. قبیلے مخزومیہ، بخاری کی روایت ہے، قبیلے مخزومیہ کی عورت نے چوری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت وہ عدالت تھی، ہر کوئی اس بات کو سمجھتا تھا، یقین تھا کہ نبی کے پاس جب یہ مسئلہ جائے گا تو وہاں انصاف ہوگا. وہاں کسی مالدار کی مالداری نہیں دیکھی جائے گی اور کسی غریب پر رحم کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. انصاف کا فیصلہ ہوگا. قبیلے مخزومیہ کی عورت نے چوری کر لی ہے، خاندان والوں کو فکر لاحق ہوئی، اب تو ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، ہماری خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس لیے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارشی پیش کیا جائے. سفارش آپ کے پاس کون کرے گا؟ آپ کے کسی محبوب نظر کا انتخاب ہو، نظر انتخاب اسامہ بن زید پر پڑتی ہے. اسامہ بن زید وہ ہے جو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اور چہیتے. خاندان والے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی اور محبوب ہیں، اس مسئلے میں آپ ہمارے لیے سفارش کریں. اسامہ بن زید نے سوچا کہ اگر میری سفارش سے خاندان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ میں سفارش کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوتے ہیں، سفارش کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے سن کر کے اور کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں، اللہ کے قانون میں
میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو. والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تم مخزومیہ عورت کی بات کرتے ہو، میری بیٹی فاطمہ نے اگر چوری کر لی، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے. میری بیٹی فاطمہ نے اگر چوری کر لی تو اس کے ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے دنیا والوں کو انصاف کی دے. میرے پاس اپنا اور غیر نہیں، انصاف. میرے بزرگ اور دوستو، انصاف یہ ایسی تعلیم ہے، نبی نے اس پر عمل کیا، نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لوگ اسلام سے قریب ہو گئے. عدل و انصاف کی اس تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے دشمن قبول اسلام پر مجبور ہو گیا، اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو گیا اور اسلام کو اپنے غلط سینے سے لگا لیا. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے جو انصاف کی آواز بلند کرتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے. اس کے ہاں مالدار کی مالداری نہیں دیکھی جاتی، غریب کی غربت دیکھ کر اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بڑا سچا اور پیارا مذہب ہے. انصاف کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر کے کتنے لوگ دامن اسلام میں آتے. میرے بزرگوں دوستو، آج لوگ جو اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے بدزن ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غیروں کے دلوں میں جو نفرتیں پائی جا رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب، اس کے ذمہ دار ہم بھی. ہم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کیا، امانتوں میں خیانت کی، جھوٹ بولے، وعدے میں خلافی کیے. ہمارے معاملات اس قدر گندے ہو گئے کہ لوگ مسلمانوں سے بدزن ہو گئے اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے اسلام سے متنفر ہو گئے. میرے بزرگوں دوستو، ایک وقت تھا کہ لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہو گئے اور مسلمانوں کی ایک پہچان تھی، مسلمانوں کی ایک شناخت تھی، مسلمانوں کی ایک طاقت اور قوت تھی. مسلمان ہے تو وعدے کا پکا، مسلمان ہے تو اس کی زبان سچی ہوگی. بے خوف و خطر، بڑے اطمینان قلب کے ساتھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لین دین کرتے تھے. یہ مسلمان. میرے بزرگوں دوستو، آج ہمیں اپنے معاملات کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر جو اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اسلامی تعلیمات کا، اسلامی اصولوں کا لحاظ رکھیں. لوگ اسلام سے قریب ہوں گے اور مسلمانوں سے قریب. میں نے کہا، عدل و انصاف کی برکت نے، عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب ہوئے اور مسلمانوں سے قریب ہوئے. اس لیے انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو. اس لیے انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو. انصاف کا معاملہ بہت ضروری ہے. غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی تھے. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں میں تھے. قیدیوں کو بیڑی پہنا کر کے ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا. قیدی بیڑیاں تنگ ہونے کی وجہ سے سختی سے کھینچ کر کے بیڑی پہنا دی گئی ہے، باندھ دیا گیا ہے رسیوں میں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپ رہے ہیں، کراہنے کی آواز آ رہی ہے. ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس واقعے کو لکھا ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس کے کراہنے کی آواز نے تڑپا دیا اور آپ کو نیند نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ کے چچا ہیں.
چچا کا درد آپ نے محسوس کیا اپنے دل میں؟ ایک صحابی نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ آپ کے چچا کے کراہنے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، دھیرے سے گئے اور وہ آپ کے چچا کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے اور کراہنے کی سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب تک کراہنے کی، سسکنے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی، کیوں آواز بند ہو گئی، کیسے بند ہو گئی؟ پتا کیا تو معلوم ہوا کہ کسی صحابی نے آپ کے چچا حضرت عباس کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور کہا جیسے تم نے میرے چچا کی بیڑی کو ڈھیلا کیا ہے، جاؤ اور سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا۔ انصاف کی بات، میرے چچا کے ساتھ ایک معاملہ، دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوسرا معاملہ، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام تو انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جب اپنوں کے درمیان، اپنے بیوی بچوں میں انصاف نہیں کر پائیں گے تو دوسروں کے پاس، غیروں میں ہم انصاف کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں، اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ماں باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ بے رحم باپ اپنے بچوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کرو، انصاف ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین۔ انصاف کرنے والے، ان کا مقام کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا جو لوگ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ۔ کن کے ساتھ انصاف کرنے والے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان انصاف کرتے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے۔ ایسے انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کی عزت و تکریم کرے گا، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ انصاف کی برکت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو نوازے گا۔ یاد رکھیے، اولاد کے درمیان انصاف ضروری ہے۔ ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا، لین دین میں، تحفے تحائف دینے میں، سلوک و برتاؤ کرنے میں، محبت کرنے میں انصاف کرنا، سب کے ساتھ برابری کرنا ضروری ہے، حکم ہے، حکمی اعتبار سے واجب ہے۔ کسی بچے کو کسی پر فضیلت دینا، اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا، خصوصی معاملہ کرنا، کسی کو دینا، دوسروں کو محروم کرنا، یہ حرام اور یہ ظلم ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کہا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا، ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کرنا، لین دین میں، سلوک و برتاؤ میں، پیار و محبت کرنے میں، یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری۔ امتیازی سلوک، خصوصیت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، یہ جائز نہیں، یہ حرام اور یہ ظلم۔ آئیے ان باتوں کو ہم دلیل سے سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو حدیث کی کتابوں میں، بخاری اور مسلم میں اور سنن کی روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ دیکھیے، نعمان بن بشیر، نعمان کے والد بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی نحلت ابنی ھذا غلاما، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا، دیکھیں، کہا اکلو ولدک نحلت مثلہ، پہلے آپ نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ جیسے تم نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسی ہی غلام دیا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ، میں نے اپنے صرف اسی بیٹے کو غلام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرج، جا اور غلام واپس لے لے۔ مسلم کی روایت میں فردد ہو، اس غلام کو واپس مانگو۔ دوسری روایت میں ہے صحیح بخاری میں اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں ان کے والد فرد عطیتہ، میرے والد واپس آئے اور اپنی اس عطیے کو یعنی جو غلام دیے تھے اسے واپس کرے۔ آپ غور کیجئے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، آپ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، والامر یقتضی الوجوب، اور صیغہ امر علی الاطلاق وجوبیت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو وہ چیز واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ نے کہا واعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، یہ ضروری ہے، انصاف کرنا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، وہ اپنے بیٹے کو غلام دے دیے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرایا، کتنی اہم چیز ہے، دینے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ واپس کرایا اور انہوں نے واپس کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو صدقہ دے کر کے یا تحفہ دے کر کے ہبہ کر کے واپس کرنا، واپس لینا جائز نہیں ہے سوائے ماں باپ۔ والد نے اپنے اولاد کو کچھ ہبہ کیا ہے، دیا ہے، وہ واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نعمان بن بشیر کے والد بشیر نے اپنے بیٹے کو غلام دیا تھا، صرف اپنے ایک بیٹے کو دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، اس لیے تم اپنے اس ہبہ کو واپس لے لو، تو انہوں نے واپس لیا۔ لیکن عام طور پر کسی کو صدقہ دے کر کے، کسی کو کچھ ہبہ کر کے واپس لینا جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہبہ کر کے، کسی کو دے کر کے پھر واپس لینے والے کی مثال ویسی ہی ہے اس کتے کی مثال جو کتا قے کرے اور قے کر کے خود چاٹے، یعنی اس کی ناپسندیدگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری مثال سے بیان کیا ہے کہ یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو ایک گھوڑا دیا، ہبہ کیا کہ وہ اس گھوڑے کو لے کر کے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرے گا۔ کچھ دن کے بعد جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس نے اس گھوڑے کی صحیح نگرانی نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، اس کو برابر کھلایا پلایا نہیں، اور گھوڑے کو ضائع کر دیا ہے، بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے گھوڑا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ اپنے اس گھوڑے کو اب سستے داموں میں معمولی قیمت میں بیچ دے گا، اس لیے اس کو میں خود خرید لیتا ہوں اور اس کی برابر نگہداشت کر کے، اس کی دیکھ ریکھ کر کے اس کو اچھا مضبوط فرما کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا لا تشترہ وَإِن بِدِرْهَمٍ، ایک درہم میں بھی اگر وہ تم کو بیچتا ہے، واپس کرتا ہے، ایک درہم میں بھی اگر وہ واپس کرے، تمہیں فروخت کرے، تو بھی اس سے مت خریدو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اس لیے کہ ہبہ میں، ہبہ دے کر کے کسی کو نواز کر کے پھر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے خود چاٹتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے رخصت دی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو کچھ دیے پھر بعد میں اسے واپس لے سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حالت بہت کمزور تھی اور مستحق امداد تھا، بہت مجبور تھا، اسے دے دیے، پھر جیسے اس کی خوشحالی آئی زندگی میں پھر اسے واپس لے دیا، وقتی مدد کر دیا۔
تو واپس لے سکتا ہے، یہ والدین کے لیے جائز ہے۔ یہاں پر دوسری حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر کی اسی حدیث میں، حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میری والدہ، میری ماں امرہ بنت رواحہ، جب میرے والد نے مجھے غلام دیا تو میری ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی، خوش نہیں ہوں گی جب تک اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا دے، تاکہ یہ معاملہ پکا ہو جائے۔ تو اپنے شوہر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ نعمان بن بشیر کے والد بشیر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، کیا تمہارے پاس اور بچے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اپنے تمام بیٹوں کو ایسے ہی غلام دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظلم ہے، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، اور میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ تم میری گواہی چاہتے ہو، یہ ظلم کا معاملہ ہے، تم اپنے ایک بیٹے کو غلام دے رہے ہو، دوسرے بچوں کو محروم کر رہے ہو، یہ ظلم کا معاملہ ہے، اور یاد رکھو ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ آج آپ غور کیجئے، دیکھیے کورٹوں میں، کچہریوں میں، اسٹیشنوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں انہی پر گزر رہی، اسی کی کمائی کھا رہے ہو۔ جھوٹی گواہی، ظلم کی گواہی، کسی کا حق مارنے کی گواہی، آج کتنی سائنیں ہو رہی ہیں۔ دوست کا ساتھ دینے کے لیے، کسی غریب کا حق مارنے کے لیے، کسی پڑوسی کا مال دبانے کے لیے، بھائی کا حق مارنے کے لیے، سب جھوٹے مقدمات، جھوٹی گواہیاں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب آج ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ظلمن اگر ناحق کسی کی ایک بالش زمین اگر ہم نے لے، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق پہنا کر کے ہمارے گلے میں ڈال دے، ایک بالش زمین۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی یہ عدالتیں، دنیا کے کورٹ اور کچہریاں حق کو ناحق اور حلال کو حرام نہیں کر سکتی ہے، اور حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ حق حق ہے، حلال حلال ہے۔ آپ پیسہ کھلا کر کے، اچھے لائروں کو رکھ کر کے کورٹ نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھائی کا حق مار کر کے آپ نے کورٹ میں اس مسئلے کو حلال کر لیا تو آپ کے لیے حلال ہو۔ اگر وہ حرام ہے تو دنیا کی عدالتیں اگرچہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، لیکن وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں بھی ایک انسان ہوں، اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمے، اپنے لڑائی جھگڑے کے مسئلے لے کر کے آتے ہو۔ بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بڑی باتیں ان کو بنانا آتا ہے، اچھی باتیں کر کے مجھ کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں اور اپنے حق میں خود سے فیصلے کرا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اندر کہانی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، مجھے کیا پتا۔ تمہاری ظاہری باتوں کو سن کر کے مجھے جو صحیح لگتا ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور میرے غلط فیصلے کے ذریعے تم نے اپنے بھائی کے حق کو ہڑپ کر لیا، تو تم اپنے بھائی کا مال نہیں لے رہے ہو، بلکہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم جہنم کے آگ کے انگار لے رہے، جہنم کے آگ کے شعلے اپنے ساتھ لے جا رہے۔ یہ حق تلفی ہے، یہ خیانت، یہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور ایسے ظالموں کے لیے عبرتناک سزائیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے واقعے کو سنا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو ظلم ہو رہا، آپ نے کہا انی لا اشہد ولا جور، ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ کبھی بھی زندگی میں جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی سائن مت کرو، کورٹوں میں، کچہریوں میں کسی کا حق مارنے کے لیے غلط پیروی مت کرو، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ سے ڈرو،
अल्लाह से डरो, दुनिया के मामूली फायदे के लिए अपनी आखिरत को, अपने दीन और ईमान को बर्बाद मत करो। ये जुल्म है, ये खियानत है, ये हराम है, जो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता है जब तक आप उसका हक वापस नहीं करेंगे। दुनिया के मामूली फायदे के लिए अपनी आखिरत को, अपने दीन और ईमान को बर्बाद मत करो। ये जुल्म है, ये खियानत है, ये हराम है, जो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता है जब तक आप उसका हक वापस नहीं करेंगे। और एक बात, बाज़ रिवायतों में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम में है, नोमान बिन बशीर, नोमान के वालिद बशीर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अयसुर्रुका अन यकूनु इलैका फिल बिर्रि सवा? क़ाल बला, क़ाल फला इज़न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अपने इस बेटे को सिर्फ अपने इसी बेटे को गुलाम दिया है और किसी बेटे को गुलाम नहीं दिया। आपने पूछा, सवाल किया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे तमाम बेटे तुम्हारे साथ बराबर हुस्न सलूक करें? क्या तुम ये चाहते हो, ये पसंद करते हो कि तुम्हारे तमाम बच्चे तुम्हारे साथ बराबर हुस्न सलूक करें? कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं पसंद करता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फला इज़न, जब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे तमाम बच्चे तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करें, तुम्हारी बराबर खिदमत करें, तुम्हारे हक अदा करें, तो तुम भी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी मत करो, अपने बच्चों के साथ जुल्म मत करो। माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे तमाम बच्चे मेरे साथ बराबर हुस्न सलूक करें, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने तमाम बच्चों के साथ वैसे ही इंसाफ का मामला है। वरना जो बीज हम डालेंगे वही हम काटेंगे। जब अपने बच्चों के साथ हम नाइंसाफी करेंगे, जुल्म करेंगे, इसके रिएक्शन में वो औलाद हमारे साथ वैसा ही मामला है जिसको हम अपनी नजरों से देखेंगे और उस वक्त अपनी नाफरमान और अपनी औलाद की बदअखलाकी, उसके जुल्म और ज्यादती का शिकवा करते हुए फिरेंगे। मेरे बच्चे मुझे ऐसा सता रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों के साथ क्या गौर करने की जरूरत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशीर से क्या कहा? क्या तुम ये पसंद करते हो, ये चाहते हो कि तुम्हारे तमाम बच्चे तुम्हारे साथ बराबर हुस्न सलूक करें? कहा, अल्लाह के रसूल, हाँ क्यों नहीं, जरूर मैं चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो तुम लोग अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी हो, सबके साथ बराबर इंसाफ करो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कैसे करते हैं। किसी के साथ कुछ खास मामला, किसी को किसी पर फजीलत कैसे देते हैं, उसकी शक्लें क्या है। बाज़ माँ बाप ऐसे हैं जो लड़के और लड़की में तफरीक करते हैं। मुसलसल 2-3 बच्चियां हो गई, बड़ी अरमानों और ख्वाहिशों के बाद एक बेटा हुआ, अकलौता बेटा। माँ बाप की सबकी निगाहें, सबकी इनायतें, सबकी पूरी तवज्जो अपनी उसी अकलौते बेटे को, उसका 100 खून माफ, उन्हें क्या करे तो माफ, इसलिए कि अकलौता बेटा। क्या है? मर्द बच्चा, एक ही बेटा है मेरा, इसलिए वो कुछ भी करे उसको इजाजत है। बेटियां मामूली गलती अगर करते तो उसके ऊपर एक्शन, तर्जनी, डांट फटकार। तो कुछ लोग लड़के और लड़की में तफरीक करते हैं, मामला करने में, लेन देन में, प्यारो मोहब्बत करने में। ये भी तरीके नहीं, ये भी नाइंसाफी। लड़के और लड़की की, बेटे और बेटी की तफरीक करना, मामलात में, लेन देन में, सलूक व बर्ताव में, प्यारो मोहब्बत में, ये भी नाइंसाफी है, ये भी जुल्म। इब्न अबी दुनिया ने अपनी एक किताब, किताबुल अयाल में एक वाकया जिक्र किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक मजलिस में बैठे थे। एक आदमी, उसका बच्चा भागते हुए आया, मजलिस में आ गया। उस आदमी ने उस बच्चे को उठाया, उसके सर पे प्यार और शफकत से हाथ फिराया, उसे अपनी दाएं सीधे रान पर बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद बेटी भागते हुए आई, उसे भी बुला लिया, सर पर प्यार और शफकत से हाथ फिराया, उसे नीचे जमीन पर बिठाया। बेटे को कहां बिठाया? रान पर ऊपर बिठाया, बेटी को नीचे जमीन पर बिठाया।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَّ عَلَى فَخِذِكَ الْأُخْرَى, کیوں نہیں تو نے اپنی بیٹی کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیا؟ ایسا بھی تو کر سکتا تھا, کیوں نہیں ایسا کیا تو نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی دوسری ران پر بٹھا دیا. آپ نے دیکھنے کے بعد کہا الآن عدل تھا. یہ ہے دیکھیے بچوں کی تربیت میں عدل و انصاف. کہا کہ اب تو نے انصاف کیا. کیا ہم اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں؟ دیکھیے شریعت کی نظر کتنی گہری ہے, کتنی باریکی سے ہمارے اوپر شریعت ہماری نظر رکھتی ہے, اور ہم بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بڑی بڑی چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی کو تو زمین پر بٹھایا, بیٹے کو اپنے اوپر بٹھایا, کیوں نہیں اپنی بیٹی کو بھی وہی پیار دیا جو اپنے بیٹے کو پیار؟ جب دونوں کو بٹھا لیا اوپر تو کہا کہ یہ انصاف ہے بچوں. آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اسی انصاف کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو لوگ بچیوں کو پرایا مال سمجھتے ہیں اور اپنے لیے زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں. ان کے شادی بیاہ کے اخراجات, ان کے تعلیم و تربیت کے مسئلے کو لے کر کے ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. ایسے لوگ واقعی بڑے نادان ہیں. یہ بیٹیاں آپ کے لیے زحمت نہیں, آپ کے لیے رحمت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنی دو بچیوں کی تربیت کی, ان کی پرورش کی, ان کو تعلیم و تربیت دی, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی, قیامت کی دن میں اور وہ دونوں ایک دونوں ایسی ہی ساتھ رہے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے قریب کر کے دکھایا کہ میں اور وہ دونوں ایسے ہی قریب قریب رہیں گے جنت. یہ مقام ہے بیٹیوں کی تربیت کرنے والوں کا. دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا, یعنی اللہ اس کو زیادہ بیٹیاں دے دیا یا صرف بیٹیاں دیا, لیکن وہ ان کی تعلیم و تربیت سے پیچھے نہیں ہٹتا, انہیں اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں, ہمیں جہنم میں جانے سے روک دیں. میرے بزرگ اور دوستوں, اس لیے بچوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ میں, ان کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرنے میں لڑکے اور لڑکی, بیٹا اور بیٹی کی تفریق یہ ناانصافی ہے, یہ رسول جائز نہیں. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل بعض ماں باپ ہیں, دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. کیا ہے, بچہ جو ذرا اچھا ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, اسے زیادہ لائک کرنا, ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے پھرنا, سفر میں بلا لے جانا, دعوتوں میں بلا لے جانا. جو ذرا تھوڑا کم ہے اس کو ہمیشہ سائڈ رکھتے ہیں, یا کوئی عیب ہے اس کے اندر, لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرتے, بتاتے. یہ بھی اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں بچوں کے اوپر. آج ہمارے درمیان یہ سب ریئل چل رہا ہے, منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ خوبصورت بچے کو, ہینڈسم ہے, چالاک ہے, ہوشیار ہے, تو صرف ہمیشہ اس کو پسند کرنا, اس کو ہر چیز میں آگے پیش کرنا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا, یہ بھی ناانصاف, یہ بھی ظلم ہے جو معاف نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اور یاد رکھیے بسا اوقات دیکھیے کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جو طبعی اور جبلی فطری محبت ہے, جو دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. کچھ لوگوں کو فطری طور پر چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی, کچھ لوگوں کو بڑے سے زیادہ محبت رہتی. شروع سے وہ بچہ ہے, بہت سارے خدمات ہیں, اس گھر کو سنبھالا ہے, سب کو لے کے چلا ہے, اس کی بہت سارے قربانیاں, بہت سارے احسانات. کچھ لوگ بڑے ہونے کی وجہ سے بڑے سے زیادہ پیار کرتے, کچھ لوگ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتے. دیکھیے کچھ قلبی محبت ہے, کچھ
فطری محبت ہے جو اللہ دل میں ڈال دیا، اس پر ہماری گرفت نہیں ہوگی، لیکن اس کا اظہار محبت سلوک کرنے میں، برتاؤ کرنے میں، اس محبت کے اظہار میں اگر ہم نے ناانصافی کی تو یہ اللہ تعالیٰ اسے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے جس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا سبب بچوں کے درمیان پیار و محبت میں، سلوک و برتاؤ میں انصاف نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کا بڑا سبب، یاد رکھیں۔ اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس چیز کے حرام ہونے کی، یعنی بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا، کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرنا، خاص لین دین کرنا، یہ حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے، سبب کہ اس سے ماں باپ کی نافرمانی کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور آپس میں بچوں کے درمیان، بھائی بہنوں میں بغض و عداوت اور نفرت کا ماحول شروع۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہا کہ ہر ماں باپ کو، والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، اور اگر کسی بچے کی محبت ان کے دل میں غالب ہے، فطری طور پر اس بچے کی محبت زیادہ دل میں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا اظہار نہ ہونے دیں۔ کسی بچے کی محبت اگر دل میں غالب ہے، فطری طور پر زیادہ ہے، تو اپنے سلوک اور برتاؤ سے اس کا اظہار نہ ہونے دیں۔ بچے اس چیز کو محسوس نہ کر پائیں کہ میرے والد فلاں ہی کو زیادہ پسند کرتے، فلاں ہی کو زیادہ چاہتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے سلوک اور برتاؤ سے، پیار و محبت سے اس کا اظہار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ایک تو تمہارے نافرمان ہو جائیں گے، اور بچوں میں آپس میں نفرت کا ماحول شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے سے وہ نفرت کرے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ برادران یوسف نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہمارے بنسبت سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہمارے والد یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہی زیادہ چاہتے ہیں، جبکہ ہم لوگ طاقتور لوگوں کی، نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، ایک ٹیم ہے، لیکن ہم کو نہیں اتنا چاہتے۔ بچوں نے کیا کہا؟ اس اظہار محبت کا منفی اثر بچوں میں کیا ہوا؟ کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، میرے والد، ہم سب کے والد بڑی صریح غلطی پر ہیں۔ اس لیے ان کے درمیان آپس میں حسد کے جذبات بھڑک اٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے وہ آپس میں حسد کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے اقتلوا یوسف، ہمارے والد یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے یوسف کو ختم کر دو، یا اسے کسی دور جگہ، نامعلوم جگہ لے جا کر کے باہر چھوڑ کے آ جاؤ، پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کی نظر ہماری طرف آ جائے۔ نہ یوسف رہے گا اور نہ ہمارے والد اس کو زیادہ پسند کریں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تفسیر سعدی کے اندر کہ اس لیے ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے معاملے کو لازم کرنا چاہیے۔ اگر کسی بچے کی محبت ہمارے دل میں فطری طور پر زیادہ ہے تو اپنے سلوک و برتاؤ سے ہم کبھی بھی اس کا اظہار نہ ہونے۔ اگر اس کا اظہار ہم سے ہوا تو ایک تو بچے ہمارے نافرمان ہو جائیں گے، اور بچوں میں آپس میں نفرت اور بغض و عداوت اور ایک دوسرے سے حسد کا ماحول شروع ہو جائے گا، اختلافات شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، سلف اتنا لحاظ کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں كانوا يستحبون ان يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل، ہمارے اسلاف بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں اتنا لحاظ کرتے تھے، یہاں تک کہ پیار و محبت کا معاملہ کرنے میں، بوسہ لینے میں بھی، ایک بچے کو بوسہ لیے تو سب کو لینا،
اس لیے کہ کہیں یہ ناانصافی نہ ہو جائے، اتنا لحاظ کر. یہ ابراہیم نخعی نے لکھا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے ایک لاڈلے بیٹے کو ایک دن بلایا، اپنے سینے سے لگا کر کے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یا فلان انی لاحبک، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ لے وما استطيع ان اوصيك على اخيك بلقمہ، حد سے زیادہ تمہاری محبت میرے دل میں ہے، لیکن یہ شدید محبت بھی مجھے تم کو دوسرے بھائیوں پر ایک لقمے میں بھی ترجیح دینے کو میں پسند نہیں کرتا، مجھے اجازت نہیں دیتی، ایک لقمہ بھی میں تمہارے کو زیادہ نہیں دے سکتا، مطلب معمولی چیز بھی میں امتیازی طور پر، خصوصی طور پر تم کو الگ سے نہیں دے سکتا دوسرے بھائیوں کو چھوڑ کر، اگرچہ تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، لاڈلے ہو. معلوم کیا ہوا؟ پیار و محبت میں، سلوک و برتاؤ میں، لین دین میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ، اگر نا انصافی کریں گے، ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوگا تو بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے اور بھائی بہنوں کے درمیان آپس میں یہ اختلافات شروع ہو جائیں گے، دوریاں ہو جائیں گی، نفرتیں شروع ہو جائیں گی. اور ایک بات، کچھ ماں باپ کا حال یہ ہے، جو بچہ، جو بیٹا زیادہ مالدار ہے، زیادہ کماتا ہے، اس کی بڑی نوکری، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی ساری کوتاہیاں، ساری خامیاں معاف، اور اس کی بیوی کی گھر میں ساری خامیاں معاف. وہ باہر اس کی حکومت چلتی ہے اور گھر میں اس کی بیوی کی حکومت چلتی ہے. دوسرے جو کمزور بھائی ہیں وہ سب اس کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، اور گھر کی تمام عورتیں اس کی بیوی کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں. میرے بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے گھروں کی کہانیاں ہیں، اور جو سرپرست، بوڑھا باپ، تجربہ کار ماں باپ یہ سب مناظر اپنے نظروں سے دیکھتے اور انہی کے ذریعے یہ سب کام ہو. ہم نے اپنے بچوں کے درمیان جو ناانصافی کی، جو ظلم کا معاملہ کیا ہے، اسی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو ہے، اسی وجہ سے گھر میں بچوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے، دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی بلائیں، آفتے، بیماریاں، پریشانیاں گھروں میں جنم لیتی ہیں، گھر کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، ماں باپ کو ہمیشہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا. انہیں زیادہ کما رہا ہے، اس کی نوکری بڑی ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں. سارے بچے ہمارے نزدیک ایک، کم تنخواہ ہے، کم کمانے والا ہے، زیادہ کمانے والا ہے، اس کا لحاظ ہمارے پاس نہیں. پیار و محبت کے سلوک و برتاؤ میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ لوگ ہیں خفیہ طور پر پراپرٹی رجسٹر کر دیے کسی کے نام، وصیت لکھا لیے، ایگریمنٹ کر لیے، بعد میں وہ پیپر بتاتا، میرے باپ نے، میرے بابا نے فلاں جگہ میرے نام ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے رجسٹر کر کے زندگی میں دے دیا تھا. دیکھیے، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ لکھا اور بولا تو بھی اس کی وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کتنا بھی رجسٹر ہو، کتنا بھی ایگریمنٹ ہو، شریعت کی نظر میں وہ چلنے والا نہیں. میں نے کہا، دنیاوی عدالتیں، دنیاوی کورٹ اور قانون آپ کو اجازت دے سکتا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کاغذات، یہ قانونی کاغذات آپ کے فیور میں فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذات جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جب اس کی عدالت ہوگی، اس کی عدالت میں حق والے کو حق ملے گا، اور جس کا ہم نے حق مارا ہے اس کا باقاعدہ اس کی سزا ہم کو مل کر ملے گی. اور کیا سزا ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بالش زمین ہم نے اگر ظلمن ناحق اگر کسی کی ماری ہے، 7 زمینوں کا توق ہماری گلے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی کورٹوں اور کچہریوں پر زیادہ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس مال ہے، پیسہ ہے،
منصب ہے, عہدہ ہے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن رب کی عدالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. رب کی عدالت میں تو اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, آج کے دن دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ, لائر, قانون داں, سیاست داں, سائنس داں, سب کہاں؟ کس کی عدالت ہے؟ رب کی عدالت. آج کس کا زور چلے گا, کس کا حکم نافذ ہوگا؟ للہ الواحد القہار, صرف ایک اللہ, کسی کا بھی چلنے والا نہیں. قارون بھی ہے, حامان بھی ہے, شداد بھی ہے, نمرود بھی ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب, سب لوگ ہوں گے, لیکن کس کی مجال؟ وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے للہ الواحد القہار, ایک اللہ جو سب پر غالب ہے, اسی ایک اللہ کا زور ہوگا, اسی ایک اللہ کا چلے گا. ایک صورت ایسی ہے, کوئی بچہ زیادہ غریب ہے, مجبور ہے, قرض کے بوجھ تلے لدا ہوا ہے, کوئی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں, باپ اس کی مدد کر سکتا ہے, اس کے ساتھ امتیازی سلوک کر سکتا ہے, بشرطے کہ دوسرے تمام بچے راضی ہوں, ان کی اجازت کے ساتھ, تمام بچوں کی اجازت کے ساتھ, ان کی رضامندی کے ساتھ, کسی خصوصی موقع پر, کسی خاص موقع پر مجبوری میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک, خصوصی برتاؤ کیا جا سکتا ہے, تمام بچوں کی رضامندی اور ان کے اجازت کے ساتھ. یہ ضروری ہے کنڈیشن. ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بچوں کے درمیان انصاف ضروری ہے, برابری کا سلوک کیا جائے. امتیازی سلوک, خصوصیت کے ساتھ کسی کو کچھ دے دینا, دوسروں کو محروم کرنا, یہ ظلم ہے, یہ حرام. بچوں کے ساتھ برابر, سب کے ساتھ ایک جیسا برابر کا معاملہ کیا جائے. یہ برابری کا مطلب کیا ہے؟ علماء کا اس سلسلے میں بڑا شدید اختلاف. زندگی میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ تعدیل, برابری کا سلوک کیسا کریں؟ مثال کے طور پر بیٹوں کو بھی جتنا حق دینا ہے, کیا بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حق دینا ہے؟ زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر برابر دینا. بہت سارے علماء کا کہنا کیا ہے کہ زندگی میں اگر باپ اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے اور سارے بچوں کو دینا چاہتا ہے تو زندگی میں سب کے ساتھ برابر دے گا. زندگی میں بیٹے اور بیٹی کی تفریق صحیح نہیں ہے, سب کو برابر دے گا. یہ بعض علماء کا فتویٰ ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں, چاہے وہ زندگی ہو چاہے موت کے بعد. عطیہ, ہبہ, یہ میراث کی طرح وہ کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت اللہ تعالیٰ نے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کیسے کیا جائے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا عادل ہے, کمال عدل سے متصف اللہ, اس نے قرآن میں اس کو ذکر کر دیا ہے کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے. تو یہ قانون جیسے باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم کرتے وقت اس پر عمل کیا جائے گا, تو یہی قانون زندگی میں باپ اپنے بچوں کو اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اسی قانون کے تحت دے گا. یعنی بیٹوں کو اگر 1-1 لاکھ دے رہا ہے تو بچیوں کو 50-50 ہزار دے گا. یہ شیخ ابن باز اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. یہ فتویٰ پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ التَّعْدِيلُ, عدل واجب ہے فی عطیت اولادہ علی حسب میراثہم, جیسے ان کی موت کے بعد میراث تقسیم کی جائے گی ویسے زندگی میں بھی ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا. اور کہتے ہیں وہ ہوا مذہب احمد رحمہ اللہ, اور یہی امام احمد بن حنبل کا بھی مذہب ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ مجموع فتاوی میں کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین فی العطایا والہبات قیاسا علی المیراث والعقیقہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بیوی بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ خاص طور پر انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ظلم سے بچائے,
لوگوں کی حق تلفی سے بچائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان طریق پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما, ہم سب کے حال پر رحم فرما, ہمیں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ ہر قسم کے حادثات, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب وفات ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.